دوستو گنبد خضرا ایک ایسا گنبد ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سنہری جالیاں چومنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے۔ لیکن آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں ایسی جانکاری بتائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور وہ آخری شخص کون تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو قریب سے جا کر دیکھا ہے؟ اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ انور کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں کئی ایسی تصاویر گردش کر رہی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور کہا جاتا ہے کہ یہ ساری تصاویر اور یہ مقبرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمام باتیں بے بنیاد اور بے مقصد ہیں۔ تو اصل روضہ رسول کیا ہے اس کی حقیقت، اور کیا روضہ رسول تک کسی میں جانے کی رسائی ہے یا نہیں، اور آخری مرتبہ اس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون گیا؟ آج ہم آپ کو ان سب کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ سعودی حکومت نے ان تمام سوالات کے جوابات کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری میں باضابطہ طور پر خود دیے ہیں۔ گنبد خضرا کی کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جو آگے چل کر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوا تھا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر مدفون ہوئے، اور اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 قبریں ہیں۔ کوئی بھی ایسی تصاویر جس میں ایک قبر ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصاویر دنیا میں موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر نہیں جا سکا، اور اسی طرح کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر کی رسائی ہو سکے۔ یہاں تک کہ سعودی بادشاہ بھی قبر انور پہ جانے کی رسائی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی گیا تھا تو 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی قبریں ہیں، اس میں 4 دیواری ہے۔ 4 دیواری پر ایک اور دیوار ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے، اور وہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی، اور 5 کونوں کا مقصد کہ کعبۃ اللہ شریف سے متشابہت نہ ہو۔ اس 5 کونوں والی دیوار پہ ایک بڑا سبز رنگ کا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ ساری دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہذا کسی کا بھی ان دیواروں کے پار قبر شریف میں جانے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس سبز رنگ کے پردے کی طرف ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیارت کرنے والے عام زائرین جب سراغوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ سبز رنگ کا پردہ ہی نظر آتا ہے جو گنبد خضرا کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے عام زائرین کچھ گز کا ہی فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، اور ایک 5 رکن والی دیوار، اور ایک اور 4 کونوں والی دیوار، اور ایک وہ دیوار جو حجرے کی اصل دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر سوائے 2 شخصوں کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں علامہ اصمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے میں گئے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے 91 ہجری سے 881 ہجری تک 8 صدیوں میں کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ نبی کی دیواروں کے پرانا ہونے کے باعث دوبارہ تعمیر کرنی پڑی۔ اس وقت نامور مؤخر علامہ نور الدین ابو الحسن اصمہودی علیہ الرحمہ کو مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ و تعظیمہ کی دیوار کی تعمیر میں حصہ لینا پڑا۔ وہ کہتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری میں روضہ انور پر 5 دیواریں مکمل طور پر ڈال دی گئیں، اور اندرونی 4 دیواروں میں دراریں پڑی ہوئی تھیں، اس وجہ سے وہ گرا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر جانے کی سعادت ملی۔ میں شمالی جانب سے روضہ رسول کے اندر داخل ہوا، خوشبو کی ایسی مہک آئی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔
میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا اور اس کی دیواریں سیاہ رنگ کے پتھر سے بنی ہوئی تھیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں استعمال ہوئے ہیں۔ چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا اور میری پوری نظر تینوں قبروں پر ملبوس تھی۔ تینوں تقریباً سطح زمین کے بالکل برابر تھیں۔ صرف ایک جگہ ہلکا سا غبار تھا، وہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں گزر چکی تھی کہ اس کے اندر کوئی شخص داخل نہ ہو سکا۔ اسمہودی نے اپنی کتاب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا فرش سرخ کلر پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبوی سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرہ رسول میں موجود چھت کو ختم کر کے اس جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو کہ دیکھنے میں حجرہ نبی پر لگی ہوئی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی لمبائی 8 میٹر پر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے موجود ہے۔ امید کرتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طریقے سے مزید اچھی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔